بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بیدوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ٹری آف اسلام۔ ڈیئر فرینڈز، آج جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ہے صدقے کے حوالے سے کہ صدقہ کیا ہے، صدقے کے کیا کیا فوائد ہیں اور صدقے کے فضائل کیا کیا ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، صدقہ کیا ہے اور صدقہ کرنے کے کیا فائدے ہیں، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جان لیجئے کہ یہ جو فائدے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے یہ کسی عالم یا بزرگ کے بتائے ہوئے نہیں بلکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہیں، اس لیے ان میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ صدقہ کرنے یا دینے والے بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدے ضرور بالضرور حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ صدقے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے اور صدقہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں صدقے کے بارے میں بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ فطر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ چھپ کر یا ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس بات کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ جو بندہ بھی صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اس مال کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص بھی حلال کماتا ہو اور اس میں سے وہ ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو یہ ایک نہایت ہی عظیم اور قبولیت والا عمل ہے، جبکہ صدقہ کرنے والے بندے کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رب کریم خود رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس ایک کھجور کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب انسان کو ایک پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ ڈیئر فرینڈز، صدقے کا مفہوم، اس کا مطلب اور اس کے چند فضائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ آئیے اب آپ کو صدقے کے فوائد سے آگاہ کرتے ہیں کہ صدقہ دینے سے انسان کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ، صدقہ آفات و مصائب کے لیے ڈھال ہے۔ یعنی جس طرح انسان ایک ڈھال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صدقہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، اس لیے اگر آپ صدقہ دینے والے بن جائیں تو آپ پر کوئی آنے والی مصیبت یا آفت ہو جو کہ آپ کے مقدر میں لکھی ہو یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ کی زندگی میں آ سکتی ہو تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس پریشانی اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ صدقے کا دوسرا فائدہ، صدقہ کرنے سے انسان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں حلال مال خرچ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عزت میں برکت فرما دیتے ہیں اور اس کی عزت کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صدقے کا تیسرا فائدہ ہے، صدقہ ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہے۔ یعنی انسان کو اگر کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق ہو اور کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو تو صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر انسان بیمار ہو جائے تو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو بیماری سے جلد شفا مل جائے گی۔ چوتھا فائدہ، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال کو بڑھا دیتے ہیں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ صدقہ دینے والے انسان کو ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے
کہ صدقہ دینے کے باعث اس کے مال میں کمی آئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا یہ جو صدقہ اس نے دیا ہے اس کی برکات اور اس کے انوارات ایسے ہیں کہ اس کے مال میں ایسی برکات پیدا ہوں گی کہ اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشائیدگی اور علم والا ہے۔ بے شک ناظرین اکرام، صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے۔ جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو اس کی برکات بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ فائدہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے اس کے مال میں کثرت اور زیادتی کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ چھٹا فائدہ ہے، صدقہ دل کی سختی کو کم کرتا ہے، یعنی صدقے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کا سخت دل اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جب کسی غریب اور مستحق کی مدد کرتا ہے اور وہ جب اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا ہے تو اس کی سخت دلی رحم دلی میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل سخت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ 7واں فائدہ ہے، صدقہ اللہ کریم کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ جو صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اس شخص کے لیے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مخفی صدقہ یعنی چھپ کر صدقہ، ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے باعث اپنے بندے سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 8واں فائدہ ہے، صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے نجات کا باعث ہے۔ ناظرین، قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت ہیں، جیسے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً صدقہ کرنا قبروں کی آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ صدقے کا 9واں فائدہ ہے، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ کریم اس کی اگلی منزلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے والے کی موت ایسی نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے باعث عبرت بنے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ صدقہ دیتا رہے تاکہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو۔ 10واں فائدہ ہے، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا باعث بنے گا۔ قیامت کا دن بہت ہی سخت دن ہوگا۔ اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ ڈیئر فرینڈز، آپ کے سامنے میں نے صدقے کے 10 فائدے بیان کیے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج سے ہی ارادہ ضرور بنا لیا ہوگا کہ صدقہ ضرور کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہزاروں سینکڑوں روپے صدقہ کریں، انسان کی جتنی بھی ہمت اور توفیق ہو وہ اپنے حساب سے صدقہ کر سکتا ہے۔ اس بات کا خیال ضرور کریں کہ کسی مستحق بندے کو ہی صدقہ دیں۔ صدقہ دینے کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں اور دیکھیں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دیں، اور اس کے بعد اپنے غریب پڑوسیوں کو، اپنے محلے داروں کو دیکھیں، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرور مدد کریں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد مت کرو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ نیکی کی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، آمین یا رب العالمین۔ ڈیئر فرینڈز، آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس کو
لائک شیئر کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، میرے چینل پر نیو ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔